बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। आज के दिन 3-4 बड़ी अहम खबरें रहीं। पहले उन खबरों का जिक्र करेंगे और फिर उसके ऊपर तज़िया पेश करेंगे। सबसे पहले तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये खबरें आईं कि वो सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर ये खबर सच है तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन इस खबर के बारे में भी जब कुछ आता ही इससे पहले ही इसकी तरदीद आ गई और फिर कहा गया कि ऐसा नहीं है कि वो सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर सेनेट इलेक्शन के मामले पर जो लड़ाई है, जो तकरार है, वो बढ़ती जा रही है। तहरीक-ए-इंसाफ ने एक टेलीविज़न चैनल के बायकॉट का ऐलान किया है। एक दिन का बायकॉट है, एहतजाजी बायकॉट का ऐलान किया है और कहा है कि वो वहाँ नहीं जाएंगे। वो चैनल कौन-सा है, क्यों बायकॉट का ऐलान सामने आया, इस पर भी बात करेंगे। और बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की हमशीरा उनकी बहन अलीमा खान को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से एक नोटिस मिला है। वो नोटिस क्यों मिला? वो इसलिए मिला कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में जो बातें की थी, इसकी वजह से उन्हें नोटिस मिला गया, उन्हें बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वो आके वजाहत पेश करें अपने बयान की। तीसरी जो चीज़ है वो जो कि बहुत अहम है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर कहा है कि 5 अगस्त को जो उनकी तहरीक है वो हतमी होगी, वो मुकम्मल होगी और उस पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ इमरान खान के करीबी समझे जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के भी करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो जब बाहर आए तो आज उन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान क्यों किया, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में ज़िक्र करेंगे उन तूफ़ानी बारिशों का जिसने पंजाब में तबाही मचा दी। वही पंजाब जो कि कारकर्दगी के दावे करता था, जो गुड गवर्नेंस को एक फ़ख्रिया तौर पर पेश करता था, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में और ख़ासकर ये पोठोहार का जो इलाका है जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम और चकवाल के जो इलाके हैं, इन इलाकों में शदीद बारिश से 63 के करीब लोग अफराद जो हैं हलाक हुए हैं और 290 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। रिकॉर्ड बारिशें हैं, कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और लोग जो हैं परेशानी में हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जनाब शुरू करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान आने का। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो लंच पर वाशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक गैर मामूली मुलाकात हुई। इसके बाद जो है एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान ने उनको मदऊ किया है और आज जियो न्यूज़ के सहाफ़ी की तरफ से जब ये खबर दी गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, 18 सितंबर को पाकिस्तान में होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खबर समझी जा रही थी और कहा जा रहा था कि वो पहले इंडिया का भी दौरा है, लेकिन वो इंडिया आने से पहले पाकिस्तान आएंगे और फिर वो इंडिया जाएंगे। जिसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस ने इसकी तरदीद की और कहा कि उनके स्केजुअल में ऐसी कोई भी विज़िट नहीं है। और फिर उसके बाद यूएस एम्बेसी और फिर उसके बाद वाइट हाउस ने भी कहा कि अभी इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, जिसके बाद उस चैनल ने माज़रत की और उन्होंने कहा कि उन्हें तस्दीक नहीं हुई। बहरहाल इंडिया में इस खबर को देखा गया, पाकिस्तान में इस खबर को देखा गया। कुछ जमात तहरीक इंसाफ ने इससे काफ़ी उम्मीदें भी वाबस्ता की, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सितंबर की इन्हीं तारीख़ों में कहाँ होंगे? वो इन्हीं तारीख़ों में ब्रिटिश यूके जा रहे हैं, जहाँ पे वो विंडसर कैसल में होंगे, कुछ दिन वहाँ क़याम करेंगे। क्यों कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया का विज़िट करेंगे? तो उस बारे में कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि जो क्वाड एक ग्रुप है जिसको ब्रिक्स के ऑपोजिट बनाया गया है, जिसमें इंडिया भी उसका मेंबर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 ममालिक का जो एक ग्रुप है, इसका सरबराही इजलास इंडिया में होना है। उसकी तारीख नहीं पता कि वो कब होगी, लेकिन जब भी वो इजलास होगा तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप शिरकत करेंगे एक अहम मुल्क के तौर पर। तो खैर ये ख़बर तो यहीं जो है वो दम तोड़ गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं सितंबर में। लेकिन ये बात है कि ट्रंप का विज़िट है पाकिस्तान का, वो जब भी होगा वो कुछ दिन पहले ही ऐलान किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान की अमेरिका के साथ बनी है, तो इस चीज़ का इम्कान है कि उनका जो है विज़िट है। लेकिन सबसे पहले ज़िक्र करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सेनेट इलेक्शन बहुत अहम है, हुकूमत के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि सेनेट की 11 नशस्तें हैं। 11 नशस्तें मिलने के बाद जब सेनेट मुकम्मल होगा तो फिर हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि उसकी 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हो जाए, ताकि फिर जो भी आइनी तरमीम करनी है वो आराम से हो सके, वो एजेंडा जो तकमील तक नहीं पहुंचा है वो मुकम्मल हो सके। तो इसी सिलसिले में सेनेट इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सर धड़ का बाजू का जोड़ लगा रही है और वो केपी हुकूमत
کے پی کی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. کے پی اسمبلی کا اجلاس 20 جولائی کو بلایا گیا ہے اور 21 جولائی کو جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں. 11 کے قریب نشستیں ہیں جہاں پہ انتخابات ہوں گے اور یہ ساری کی ساری نشستیں کے پی کی ہیں. اسی دوران جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد 25 کے قریب جو ریزرو سیٹس والے امیدوار ہیں وہ اپنا حلف اٹھائیں گے اور حلف اٹھانے کے بعد پھر جو ہے وہ کے پی اسمبلی سے سینیٹرز منتخب کیے جائیں گے. اب تحریک انصاف کا معاملہ بڑا ہی اس پہ پریکیریس ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بہت سے ناموں کا اعلان کیا ہے جیسے مرزا آفریدی ہیں, مشال یوسفزئی ہیں, مراد سعید کا بھی نام آیا, حماد اظہر کا بھی نام آیا. تو یہ سارے نام ہمارے سامنے آئے کہ یہ تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے. جیسے کہ مرزا آفریدی اور مشال یوسفزئی کے نام پہ بہت زیادہ اختلافات ہیں. یہی مرزا آفریدی وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد ایک پریس کانفرنس تو کی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی خزانے کا منہ جو ہے وہ کھول لیا ہے. پی ٹی آئی اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے. بانی کے علاوہ تمام ممبرز کے اوپر بے انتہا کیسز ہیں, عدالتیں ہیں, وکلاء کی فیسیں ہیں, ضمانتیں ہیں, گارنٹیز ہیں. تو اس سب کے لیے پارٹی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس ٹائم پارٹی کا اے ٹی ایم جو کسی وقت جہانگیر ترین ہوا کرتے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی کا جو اے ٹی ایم ہے وہ مرزا آفریدی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ مرزا آفریدی کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو سینیٹر منتخب کرا دیا جائے. وہیں مشال یوسفزئی ہیں جن کو علیمہ خان اپنے قریب سمجھتی ہیں لیکن علی امین گنڈاپور ان کو 2 بار کیبنٹ سے, پشاور کی کے پی کی کیبنٹ سے نکال چکے ہیں. اب اس میں انٹرسٹنگ موڈ یہ ہے کہ بیرسٹر سیف جن کو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب سمجھا جاتا ہے اور وہ عمران خان کے بھی اپنے آپ کو قریب کہلواتے ہیں, گزشتہ روز انہوں نے جیل میں تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملاقات کی اور ملاقات جب کر کے وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بانی نے ان کو 6 نام دیے ہیں اور کہا ہے کہ اس کے اوپر یہی وہ نام ہے جن کو سینٹ الیکشنز کے اوپر ٹکٹ دیے جائیں گے. اب جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جو بانی نے کہا ہے اس کے مطابق کام کروں گا, لیکن جب وہ پارٹی میں گئے تو علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور نے ان کو کہا کہ آپ مشاورت سے فیصلہ کریں گے اور پارٹی مشاورت سے سینٹ ٹکٹوں کا اعلان کرے گی. جس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ جو بیرسٹر سیف ہیں وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے سچے ورکر ہیں اور وہ عمران خان کی باتوں پہ منوان یقین کریں گے. اب یہی وہ خبریں تھیں جو اندر کے اختلافات تھے. جب یہ سامنے آئے تو پارٹی نے اسی ٹی وی چینل کو ڈسون کر دیا اے آر وائی کو اور کہا کہ ہم اے آر وائی پہ نہیں جائیں گے. اب یہ اسٹریٹجی پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کے لیے ایک میڈیا پہ اپنا فیس دکھانا ہے, اپنا نیریٹو بیان کرنا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسپیس شرنک ہوتی جا رہی ہے تو جو ملی جلی جو چند اسپیسیز ان کے پاس موجود ہیں, ٹیلی ویژن چینل ہے, سوشل میڈیا ہے, ٹاک شوز ہیں, تو انہیں اسے رد نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا ایک پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا پرسپیکٹو بیان کرنے کا ذریعہ بھی ہے. تو آج انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ اے آر وائی کا بائیک آؤٹ کریں گے تو اس کو بھی مختلف صحافتی حلقوں نے اس سے پولیٹیکل بلنگ قرار دیا اور کہا کہ یہ احتجاج نہیں ہے, یہ بلنگ ہے. ہم تو آپ کو اسپیس دے رہے ہیں, آپ آئیں اور آ کے بات کریں. اب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کے اندر جو سینٹ کا الیکشن ہے نا وہ اٹ سیلف پارٹی کی پورے اسٹرکچر کو واضح کر دیتا ہے. تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی تھی جس کا کرتا دھرتا سب کچھ عمران خان ہے. عمران خان نے پارٹی کے اندر کوئی سسٹمز نہیں بنائے, کوئی بیس, کوئی اسٹرکچر نہیں بنایا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ اسٹرکچر, وہ سسٹم کام کرتا رہے اور پارٹی کے کام ہوتے رہے. پارٹیاں پاکستان میں 2 طریقے سے چلتی ہیں. یا تو مورثی پارٹیاں تھیں کہ اگر ایک لیڈر نواز شریف اندر گئے تو ان کی اہلیہ کلثوم نواز نے پارٹی چلائی, مریم نواز نے پارٹی چلائی جب نواز شریف اندر تھے, ان کے بھائی نے پارٹی چلائی شہباز شریف اندر تھے. اس طرح کی چیزوں کی تحریک انصاف کے رہنما عمران خان خود ہی اس کو حوصلہ شک نہیں کرتے آئے ہیں, پسند نہیں کرتے. اب جو انہوں نے پارٹی بنائی تو ہے لیکن اس کا اسٹرکچر کوئی نہیں ہے. ایک ہمیں مثال ملتی ہے, ایم کیو ایم جو تھی ایک ایسی پارٹی تھی جو کہ اب نہیں ہے اس طرح سے اسٹرانگ, لیکن ایم کیو ایم کے اندر ایک اسٹرکچر موجود تھا. الطاف حسین پاکستان میں موجود نہیں تھے, پوری پارٹی 92 کے آپریشن کے بعد زیر زمین تھی, لیکن پارٹی کا جو اسٹرکچر تھا وہ فعال تھا. یہی وجہ تھی کہ پارٹی کا اسٹرکچر فعال ہونے کی وجہ سے پارٹی عوامی رابطے میں بھی تھی, پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھی
اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہ جگہ بنائی اور اپنی جگہ کو واپس حاصل کر لیا۔ تو تحریک انصاف کے اندر بہت بڑا فقدان ان دو چیزوں کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب قاسم اور سلیمان کو لایا جا رہا ہے تاکہ کسی حد تک پارٹی کو ایک عمران خان سے ریلیٹڈ ایک اونرشپ دی جائے اور لگے کہ پارٹی کو کوئی چلا رہا ہے۔ وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں، 5 اگست کی تحریک کہاں پہنچتی ہے، اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن تحریک انصاف نے بہت واضح یہ بات کہی ہے کہ 5 اگست کی جو تحریک ہے وہ حتمی ہوگی، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور وہیں اسٹیٹ ہے، ریاست جو ہے وہ 5 اگست کی تحریک چلانے کے حق میں نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈائریکٹلی تحریک انصاف کو بتائی جا رہی ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نہ آئیں، یہ وقت سڑکوں پہ آنے کا نہیں ہے، لیکن اگر 26 نومبر کی طرح کی کوئی تحریک 5 اگست تک اسلام آباد کی طرف آتی ہے تو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس بات کے اشارے حکومت کی طرف سے بہت کلیئرلی دیے گئے ہیں۔ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں، پنجاب میں سرگرم بھی ہیں، سگی بہن ہیں، ان کی ہمدردیاں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، وہ اپنے بھائی کو رہا کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ لیکن علیمہ خان کے جو حالیہ بیانات ہیں، اب آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اس بات سے قطع نظر، لیکن ان کے بیانات نے تحریک انصاف کی جدوجہد اور عمران خان کو اور مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج ایک نوٹس ایشو کر کے علیمہ خان کو بلایا تھا۔ وہ خود تو نہیں گئی تھیں، ان کا وکیل گیا تھا، اور وہاں جب ان سے پوچھا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں، تو ان کے وکیل کے ذریعے جواب دیا گیا۔ تو علیمہ خان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ 5 اگست کی تحریک میں سرگرم کردار ادا کریں، قاسم اور سلیمان کو کنونس کر کے جمائمہ کے ذریعے یہاں تک بلانے میں بھی علیمہ خان کا کردار بہت زیادہ رہا ہے، تو اگر وہ چاہتی ہیں کہ 5 اگست کی تحریک میں وہ لیڈ رول پلے کریں تو انہیں محتاط رہ کے اپنے کارڈز کھیلنے ہیں تاکہ ان کی سپیس برقرار رہے۔ نہیں تو جس طریقے سے علیمہ خان آج کل بات کر رہی ہیں، کچھ بعید نہیں کہ علیمہ خان کو بھی جو ہے بشرا بی بی کی طرح ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے اور وہ پھر زمان پارک میں قید ہو کے رہ جائیں، اور پھر کوئی جو آواز تھی، جو ایک رابطہ تھا، وہ بھی منقطع ہو جائے۔ تو تحریک انصاف کے لیے چیزیں ضرور بہت مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، بہت مشکل میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے، تاریخ کا مشکل ترین الیکشن تھا تحریک انصاف کے لیے، جو شاید کسی اور پارٹی نے نہیں لڑا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ نے مختلف وقتوں میں مختلف پارٹیوں کو ساتھ دیا ہے، جیسے 2018 کا الیکشن تھا، مسلم لیگ نون جو تھی اس کو سپریس کیا جا رہا تھا، اس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن 2024 کا انتخاب جو تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی تھی جس کے پاس نہ تو انتخابی نشان تھا، نہ ہی ان کو پولنگ کیمپینگ چلانی دی گئی، نہ ہی پولنگ ڈے پہ ان کے، ہم نے تو خود الیکشن کور کیا تھا، نہ ہی پولنگ ڈے پہ ان کے سٹالز اور بوتھ نظر اس طرح سے آئے، لیکن پھر بھی پارٹی نے الیکشن لڑا۔ اب پارٹی کے سروائیول کے لیے پارٹی کو بہت احتیاط سے اپنے کارڈ کھیلنے ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہتی جا رہی ہوں کہ لڑائی کرنے کے لیے، ریلیونٹ رہنے کے لیے سسٹم میں ہونا ضروری ہے، اور سسٹم میں ہونے کے لیے راستہ بنانا ضروری ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو کہ لیڈرز، جو عام لوگوں کو لیڈر بناتا ہے۔ لیڈرز جو ہیں وہ اپنے لیے اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں، سیاستدان اپنے لیے اپرچونٹی ڈھونڈتا ہے، اپنے راستے بند نہیں کرتا۔ تو تحریک انصاف کو ایک تو پارٹی کا سٹرکچر تشکیل دینا ہے اور تمام پارٹی کے لوگوں کو سٹرکچر کا پابند بنانا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ پارٹی فری فال ادھر سے ادھر گھومتی رہے، ڈولتی رہے، آج ادھر علیمہ خان تو آج ادھر گنڈا پور، تو ادھر بیرسٹر سیف، پھر ادھر بیرسٹر گوہر، تو یہ نہیں کرنا، ادھر سلمان اکرم راجہ اور پھر عالیہ حمزہ ملک، یو کین نیم اٹ، لائک سو دیر سو مینی پیپل، اور ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ہر ایک کی اپنی، تو منظم کرنا پارٹی کو بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے راستہ بنانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ تحریک انصاف کو کرنی ہے۔ سینٹ الیکشن بڑا کروشل ہے تحریک انصاف کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، بہت سی چیزیں اس الیکشن میں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو تحریک انصاف کو اس الیکشن کو بہت سنجیدگی سے، بہت میچورٹی سے لینا ہے، اور لیں گے تو اپنے لیے اسپیس بنا پائیں گے، اپنی آواز بلند کر پائیں گے۔ نہیں لے پائیں گے، آپس میں اختلافات اور انتشار کا شکار رہیں گے، تو یہ اپرچونٹی بھی لوز ہو جائے گی۔ آخر میں بات کریں گے کہ شدید بارشوں نے جو ہے وہ حکومت کے دعووں کی کلی کھول دی۔ شدید بارشیں ہوئیں، موسمیاتی تبدیلی کی باتیں ہم کرتے ہیں، مونسون میں شدید ہیوی سپیل جو اس وقت تھا پوٹوہا ریجن میں ہے، ہم نے دیکھا گزشتہ کوئی
24 घंटे में 63 अफराद हलाक हुए, 290 ज़ख्मी हैं। बारिशों का मज़ीद एक और स्पेल एक्सपेक्टेड है। कोई क्लाउड ब्रस्ट की बात करता है। चकवाल में, जो कि पोटोहार का इलाका है, वहाँ पे कोई 10 घंटे के दौरान 400 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, चैलेंजेस बहुत सख्त हैं, मौसमियाती चैलेंजेस भी बहुत सख्त हैं पाकिस्तान के लिए, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी बहुत सख्त हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि मुल्क को बचाएं, एक एक यूनानिमस एक सपोर्ट के साथ आगे बढ़ें और चैलेंजेस का मुकाबला करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।